بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں حور کے بدن کے مختلف حصے کس کس چیز سے بنائے گئے ہیں اور جنت کے گلاب سے پیدا ہونے والی حوروں کا ذکر کیا جائے گا، نیز یہ بھی بتایا جائے گا کہ حور کسے کہتے ہیں۔ لہٰذا آپ ناظرین سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کچھ تھوڑا سا بھی سیکھنے کو ملتا ہے یا ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتلاؤ اللہ تعالیٰ حور عین کو کس طرح سے پیدا فرماتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اے محمد، اللہ تعالیٰ ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتے ہیں، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتے ہیں، اسی پر باقی بدن کی تعمیر فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حور عین کو پاؤں کی انگلیوں سے اس کے گھٹنے تک زعفران سے بنایا اور اس کے گھٹنوں سے اس کے سینہ تک کستوری کی خوشبو سے بنایا ہے، اور اس کے سینہ سے گردن تک شعلہ کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا، اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے تخلیق کیا ہے۔ اس کے اوپر گل لالہ کے 70,000 پوشاکیں پہنائی گئی ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج، اور جب سامنے آتی ہے تو اس کا پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں، ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمتگار ہوگی جو اس کے کنارے کو اٹھانے والی ہوگی۔ یہ حور کہتی ہوگی، یہ انعام ہے اولیاء اللہ کا اور ثواب ہے ان کے اعمال کا جو وہ بجا لاتے تھے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 72۔ حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں خیموں میں رکی رہنے والی۔ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا، ایک بدلی نے عرش سے بارش برسائی تو ان کے قطرات رحمت سے ان کو پیدا فرمایا گیا، پھر ان میں سے ہر ایک پر نہر کے کنارے ایک خیمہ نصب کر دیا گیا۔ اس خیمے کی چوڑائی 40 میل ہے، اس کا کوئی دروازہ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا دوست اس کے پاس خیمہ میں جانا چاہے گا تو اس خیمہ کو راستہ بن جائے گا، تاکہ ولی اللہ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ فرشتوں اور خدمتگاروں کی مخلوقات کی نگاہوں نے اس حور کو نہیں دیکھا جو مخلوقات کی نگاہوں سے بالکل چھپی ہوئی ہیں۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حور اس کو کہتے ہیں جس کی دیدار سے آنکھ حیرت میں پڑ جائے، اس کی پنڈلی کپڑوں کے پیچھے سے نظر آتی ہو، دیکھنے والا اپنے چہرہ کو صفائے رنگت کی وجہ سے آئینہ کی طرح دیکھے گا۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ سورہ رحمان آیت نمبر 56 تا 58۔ ان باغوں کے مکانات اور محلات میں نیچی نگاہ والی یعنی ایسی حوریں ہوں گی، ان جنتی لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے، یعنی بالکل محفوظ اور غیر مستعمل ہوں گی، سوائے جن و انس۔ باوجود اس کثرت و عظمت نعمت کے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور وہ رنگت میں ایسی صاف شفاف ہوں گی کہ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حور وہ ہے جس کی آنکھ کا سفید حصہ نہایت ہی سفید ہو اور سیاہ حصہ نہایت ہی سیاہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، گورا رنگ آدھا حسن ہے۔ جب عورت کے حسین بالوں کے ساتھ اس کا گورا رنگ خوب نکھر جائے تو اس کا حسن تمام ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ حور حورا کی جمع ہے
اور حورا اس عورت کو کہتے ہیں جو جوان ہو، حسین و جمیل ہو، گورے رنگ کی ہو، سیاہ آنکھ والی ہو، اور عین اینا کی جمع ہے، اور اینا اس عورت کو کہتے ہیں جو عورتوں میں بڑی آنکھ والی ہو۔ یہ حوریں دنیا کے مردوں کی بیویاں بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طریقہ سے پیدا کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ واقعہ آیت نمبر 35 تا 37، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا۔ ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کنواریاں ہیں، یعنی بعد مقاربت کے پھر کنواری ہو جائے گی، محبوبہ ہیں، یعنی حرکات و شمائل، ناز و انداز، حسن و جمال، سب چیزیں ان کی دلکش ہیں، اور اہل جنت کی ہم عمر ہوں گی۔ امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے ان کو اس خاص انداز سے بنایا ہے، ان کو کسی انسان اور جن نے چھوا تک نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی حور عین کو زعفران سے پیدا فرمایا گیا۔ اسی طرح متعدد روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو مٹی سے پیدا نہیں کیا، بلکہ ان کو کستوری، کافور اور زعفران سے پیدا فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دوست کے لیے ایسی بیوی ہے جس کو آدم و حوا یعنی انسان نے نہیں پیدا کیا، بلکہ ان کو زعفران نے پیدا کیا، یعنی وہ جنت میں تخلیق کی گئی ہیں، ماں باپ کے واسطہ سے نہیں۔ حوروں کے بارے میں فرمایا گیا کہ کچھ حوریں ایسی ہیں جن کو جنت کے گلاب میں پیدا فرمایا گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا جنات النعیم جنات الفردوس اور جنات عدن کے درمیان واقع ہے۔ ان میں سے ایسی حوریں ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا ان جنات النعیم میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا وہ حضرات جو گناہ کا جان بوجھ کر پختہ ارادہ نہیں کرتے، جب وہ میری عظمت کو یاد کرتے ہیں تو مجھے اپنے سامنے پاتے ہیں، اور وہ لوگ جو میرے خوف و خشیت پر پروان چڑھتے ہیں وہ بھی ان جنات النعیم میں داخل ہوں گے۔ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حور عین کے متعلق سوال کیا گیا کہ ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں سے پیدا کی گئی ہے۔ نمبر 1، ان کا نچلا حصہ مشک یعنی کستوری کا ہے، اور درمیانی حصہ عنبر کا ہے، اور اوپر کا حصہ کافور کا۔ ان کے بال اور بھویں وغیرہ سیاہ ہیں، نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واللہ اعلم۔